الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دین کی باتوں کو سننے کے لیے وقت نکالنا اور وقت فارغ کرنا، اپنے قیمتی اوقات میں سے کچھ وقت نکال لینا صرف اور صرف اللہ کی محبت کی بنیاد پر ہو سکتا ہے اور رسول کی محبت کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ ایمان، عقیدہ، سنت اور شریعت سے محبت ہوگی تبھی انسان اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سننے کے لیے دین کے حلقوں میں جڑ سکتا ہے۔ نہ اس کو اللہ سے محبت، نہ رسول سے محبت اور نہ ایمان اور عقیدہ، سنت اور شریعت سے محبت، تو پھر دین کی قدر نہ ہوگی اور نہ دین کی باتوں کی انسان کو قدر ہو سکتی ہے۔ تو وقت کا فارغ کرنا اور دین کے حلقوں میں جڑنا اور علماء سے جڑنا، اللہ والوں کی باتیں سننا اور قرآن و حدیث کی باتوں کو سننا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی دلیل ہے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے جذبات موجزن پائے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو، سننے کو قبول فرمائے اور جو کچھ بھی کہا جائے ہم کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب بھائیوں کو عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اے ایمان والو تم اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے، ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، ایمان والوں کو مخاطب اللہ بنا رہا ہے جو ایمان لا چکے اللہ کی ذات پر اور رسول کی رسالت کا اقرار کر چکے ہیں، جنت پر، جہنم پر، تمام غیبی امور پر ایمان لا چکے ہیں، اللہ کی کتابوں پر، رسولوں پر، فرشتوں پر ایمان لا چکے ہیں، یوم آخرت پر ایمان لا چکے ہیں، اچھی بری تقدیر پر ایمان لا چکے ہیں۔ ان لوگوں سے اللہ مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے اور کس چیز میں داخل ہونے کے لیے؟ اسلام میں داخل ہونے کے لیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان کوئی اور چیز ہے اور اسلام کوئی اور چیز ہے، جس میں داخل ہونے کے لیے اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے۔ اسلام کیا چیز ہے ہمیں یہ سمجھنا ہے۔ اسلام یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے، عربی کا لفظ یہ گردن نہادن برطاعت خدا، اللہ کی طاعت اور بندگی کے سامنے اپنی گردن کو ڈال دینا، کسی بڑی شخصیت کے سامنے، عظیم شخصیت کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دینا، اپنی گردن کو ڈال دینا، یہ ہے اسلام کا معنی۔ چاہے اس کا حکم سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کا کوئی فرمان سمجھ میں نہیں آئے یا نہیں آئے، یہ ہے اسلام کا مفہوم اور یہ ہے اسلام کا معنی اور مطلب۔ بس اللہ کا حکم آ گیا، رب کا حکم آ گیا، میرے رب کا یہ فرمان ہے، میرا رب مجھ سے یہ تقاضا کر رہا ہے، میرا رب مجھ سے یہ مطالبہ کر رہا ہے، اب رب کا فرمان مجھے سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے۔ بس اسلام کا تقاضا یہ، مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جو ہے نا رب کے حکموں کے سامنے اپنی گردن جھکا دیں اور سر تسلیم اس کے سامنے خم کرتے ہوئے، چاہے رب کا حکم ہمیں
کیا ہوا صرف کلمہ پڑھ لینے سے بات نہیں بنے گی، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے سے بات نہیں بن سکتی، رسول کی رسالت کی تصدیق کر لینے سے بات نہیں بن سکتی، جنت جہنم اور تمام غیبی امور پر ایمان لانے سے بات نہیں بن سکتی جب تک کہ صفت اسلام ہمارے اندر نہ آ جائے، ہم پکے طور پر مسلمان نہ بن جائے، اس وقت تک کہ جو ہے نا صحیح معنی میں ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہی لفظ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صافات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ذکر کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی عمر میں ایک اولاد عطا فرمائی اور بڑی امیدوں کے بعد، تمناؤں کے بعد اللہ نے ایک اولاد عطا فرمائی اور بڑی دعائیں کی تھی، اللہ کے سامنے گریہ وزاری کیا تھا اور بہت دعائیں کر کر کے اللہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد مانگی تھی اور بڑی عمر میں اللہ نے اولاد عطا فرمائی تھی۔ اب اندازہ لگا ہے کہ ابراہیم کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہو، لیکن جب بیٹا اس قابل ہو جاتا ہے کہ باپ کا سہارا بن سکے، باپ کی لاٹھی بن سکے اور باپ کے کاموں میں معاون بن سکے، مددگار بن سکے، چلنے پھرنے کے لائق ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے کہ اپنے بیٹے کو میرے لیے قربان کر دو۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اللہ کا حکم آ جاتا ہے، ایسے وقت میں اللہ کا حکم آ جاتا ہے۔ اب دل پر کیا گزرتا ہوگا؟ ہر شخص جو ہے اپنے آپ پر اندازہ کر سکتا ہے، اپنے آپ پر قیاس کر سکتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم تو اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے دوست تھے۔ خواب میں دکھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، خواب میں دکھایا کہ تم اپنے بیٹے کو میرے لیے قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا کہ بیٹا اللہ کا یہ حکم ملا ہے کہ میں تمہیں اللہ کے نام پر قربان کر دوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا خواب کے اندر، چونکہ نبی کا خواب بھی وحی کے درجے میں ہوتا ہے، لیکن بیٹا بھی بیٹا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیٹے سے پوچھا تھا اس لیے نہیں پوچھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں کوئی تردد تھا، تذبذب تھا اور آگے پیچھے ہو رہے تھے، بلکہ اس لیے معلوم کرنا چاہتا تھا کہ بیٹے کا بھی امتحان ہو جائے کہ بیٹا کیا جواب دیتا ہے۔ لیکن نبی کا بیٹا اور نبی ہونے والا بھی تھا، اور جس کے پشت سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے تھے، اس نے جواب دیا کہ اللہ کا حکم ہے، ابا اللہ کا حکم ہے، پروردگار کا حکم ہے، اس کو آپ کر گزریے۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ یہ نہیں پوچھا پلٹ کر کے بیٹے نہیں پوچھا کہ ابا میرا کیا قصور، میرا کیا گناہ، میں نے کیا خطا کی، کیا غلطی کی کہ مجھے زندگی سے محروم کیا جا رہا ہے، مجھے قتل کیا جا رہا ہے، بلکہ فوراً بلا تأمل جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا اللہ کا حکم ہے، کر گزریے، اگر اللہ کی حکم کی تعمیل کرنے میں مجھے کچھ تکلیف پہنچے گی، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ اس وقت میں جزا فضا نہیں کروں گا، چیخوں گا چلاؤں گا نہیں، اللہ کے حکم پر، اللہ کے نام پر میں قربان ہو جاؤں گا۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو بڑے پیارے انداز میں بیان کیا۔ جب باپ نے ہاتھ میں چھری لے لی اور بیٹا بھی زمین پر لیٹ گیا اور قریب تھا کہ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی گردن پر چاقو چلا دے اور پوری قوت سے چلا دے، قرآن کریم نے اس واقعے کو بڑے پیارے انداز میں ذکر کیا۔ وہاں پر یہ لفظ استعمال کیا، فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب باپ اور بیٹا دونوں اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ کہتے ابراہیم علیہ السلام مسلمان نہیں تھے، علیہ یہاں پر قرآن یہ لفظ استعمال کیا، فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب دونوں باپ بیٹے اسلام لے آئے، یعنی اللہ کے حکم کے آگے اپنی گردن جھکا دی، اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا کے وَطَلَّهُ الْجَبِينَ پیشانی کے سیدھا نہیں لٹایا بلکہ پیشانی کے بل لٹایا تاکہ پوری قوت کے ساتھ گردن پر چاقو چلا دیا ہے۔ اگر سیدھا لٹاتے ہو سکتا تھا کہ بیٹے کی محبت اور شفقت دل میں آ جاتی اور چاقو چلانے کی رفتار میں کمی ہو جاتی، اس لیے جو نے منہ لٹایا تاکہ پوری قوت کے ساتھ چاقو چلا دیا جائے اور اللہ کے نام پر بیٹے کو قربان کر دیا جائے۔ یہاں پر جو لفظ اللہ نے استعمال کیا فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب اسلام لیا ہے، باپ اور بیٹا اسلام لیا ہے، بس یہی اسلام اللہ کو ہم سب سے درکار ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکموں کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، یہی حکم یہی اسلام اللہ ہم سب سے چاہتا ہے۔ اسی اسلام کا تقاضا ہے، اللہ کا فرمان آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا اور نبی کا نورانی طریقہ ہمارے سامنے آ گیا اور شریعت کا حکم آ گیا، تو ہم دائیں بائیں نہ دیکھیں، آگے پیچھے نہ دیکھیں، بلکہ رب کا حکم ہے، رب کے حکم کو پورا کرنے کے لیے سر تسلیم خم کرتے ہوئے تبھی جا کر کے ایک مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان ہو سکتا ہے اور اس کے اسلام کی تعریف کی جا سکتی ہے اور اس کا اسلام اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور مقبول ہو سکتا ہے اور اللہ کا محبوب اور برگزیدہ بندہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہی اسلام اللہ کو مطلوب ہے۔ اسلام کے جو ہے نا بہت سارے شعبے ہیں، ہر شعبے کے اندر اسلام ہماری رہبری کرتا ہے، ہمارا دین ہماری رہبری کرتا ہے، ہماری شریعت ہماری رہبری کرتی ہے۔ کوئی دین کا ایسا شعبہ نہیں ہے چاہے وہ دنیا سے تعلق رکھتا ہے یا دین سے تعلق رکھتا ہو، ہر شعبے کے اندر نبی کا طریقہ ہمارے لیے رہبر بن کر کے آتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء حتی القراء، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی ہمیں تعلیم دی، یہاں تک کہ بہانہ پیشاب کرنے کا طریقہ ہمیں سکھایا۔ تو دین کا طریقہ ہر شعبے میں موجود ہے، دین ہر شعبے میں ہماری رہبری کرتا ہے۔ کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جہاں پر شریعت کھڑی نہ ہو اور شریعت وہاں پر کھڑی ہو کر کے ہماری رہبری نہ کرتی ہے۔ سنا ہے کہ آج کل جو شادی کی سیزن چل رہی ہے، یہاں بھی آج اجتماعی شادی ہے، شادی کے اندر بھی بیاہ کے اندر بھی، چونکہ یہ بھی ایک معاشرتی نظام سے تعلق رکھتا ہے، تو یہ کب ہو سکتا ہے، کب ممکن تھا کہ شریعت یہاں پر ہماری رہبری نہ کرے؟ یہاں پر بھی ہماری شریعت پوری رہبری کرتی ہے، چونکہ ایک معاشرتی جو ہے نا زندگی سے تعلق رکھتا ہے اور معاشرتی زندگی بہت اہمیت کی حامل زندگی ہے۔ تو یہ کب ممکن ہے کہ ہماری شریعت یہاں پر جو ہے نا رہبری نہ کرے اور اس گوشے کو ہماری شریعت تشنا چھوڑ دے اور اس کو پیاسا چھوڑ دے؟ یہاں پر بھی پوری ہماری شریعت نے ہماری رہبری کی۔ شادی بیاہ کے معاملے کے اندر جب رشتہ جڑتا ہے تو دونوں طرف کے لوگ، دونوں سمندھی بہت خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ہاں دعوتیں ہوتی ہے، آنا جانا ہوتا ہے، لگاتار آنا جانا ہوتا ہے، بڑی میٹھی گفتگو ہوتی ہے اور بڑی میٹھی باتیں ہوتی ہے، دعوتیں ہوتی ہے، چائے بھی چلتی ہے، چائے بھی بڑی لذیذ اور میٹھی معلوم ہوتی ہے، لیکن کچھ ہی دن نہیں گزر پاتے کہ چائے کی مٹھاس کھٹاس سے گزر جاتی ہے۔ اس کی واحد وجہ یہ ہمارا اسلام جو رہبری کرتا ہے، ہم نے اسلام کے طریقے کو اپنایا نہیں۔ مسلمان تو ہے، ہم کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں، مانتے ہیں، لیکن عملی طور پر اسلام کے طریقوں پر عمل کرنا ہمارا چھوٹ گیا ہوا ہے۔ اگر یہ چیز ہو تو انشاءاللہ کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں اور زندگی خوشی گزرے گی اور وہ گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا، جنت کا نمونہ بنے گا۔ اسلام ہماری زندگی کے اندر ہو، اللہ کا حکم وہاں بھی ہماری رہبری کرتا ہے، شادی بیاہ کے سلسلے میں ہماری رہبری کرتا ہے۔ اگر اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے اور امانت اور دیانت کو سامنے رکھتے ہوئے، تقوی اور طہارت کو سامنے رکھتے ہوئے، عدل اور انصاف سے کام لیتے ہوئے ہم نے زندگی گزارنے کی کوشش کی تو نہ میاں کو بیوی سے شکایت، نہ بیوی کو میاں سے کوئی شکایت، نہ ایک سمندھی کو دوسرے سمندھی سے کوئی شکایت ہوگی اور زندگی بہت خوشگوار گزرے گی۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم اسلام کے اصولوں پر پورے اتر جائے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر پورے داخل ہو جائیں، اگر کہیں پر زندگی میں ایسے مواقع آ گئے کہ اب جو ہے نا اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے، میاں بیوی کے اندر تفرقہ ہو چکا ہے، انتشار ہو چکا ہے، تو وہاں پر جو ہے نا علماء موجود ہیں، مفتیان کرام ہمارے موجود ہیں اور اللہ کا کرم ہے کہ اس سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر
ضرورت ہے. ہم رہبری حاصل کر کے چلے, انشاءاللہ کوئی شکوہ کسی سے شکایت نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ شادی بیاہ کے اندر اور رشتوں کے اندر بہت دراڑیں پڑتی ہیں, ناسمجھی کی وجہ سے اور ہماری نادانی کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے جو رشتوں میں جو ہے کھٹاس پڑتی ہے. اس لیے خطبہ نکاح کے اندر تقویٰ سے متعلق جو آیات ہیں وہ آیتیں جو ہے نا پڑھی جاتی ہیں. سب سے پہلی جو ہے نا سورہ, جس سورہ کی سورہ نساء کی جو آیت پڑھی جاتی ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگوں اس رب سے ڈرو جس نے تم کو نفس واحد سے پیدا کیا, ایک جان سے پیدا کیا ہے. تو اس آیت جو خطبہ شروع ہوتا ہے یہ اللہ کے تقوی کے ذریعے. اگر اللہ کا تقوی دل میں آ گیا, اللہ کا خوف, آخرت کی فکر اور آخرت کے سامنے مرنے کے, اللہ کے سامنے مرنے کے بعد کھڑا ہونے کا احساس, یہ ساری چیزیں آ گئی, انشاءاللہ زندگی جو ہے نا جنت کا نمونہ بن جائے گی, ہر جنت کا نمونہ بن جائے گی. اللہ پاک فرماتا ہے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو نفس واحد سے پیدا کیا, وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا, اور اس سے اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار جو ہے نا مرد و عورت کو پیدا فرمایا, بے شمار مرد و عورت کو پیدا فرمایا. اللہ تعالی نے انسانیت کی پوری بستی آباد کر دی. اللہ تبارک و تعالی نے مرد و زن کی پوری آبادی اللہ نے بسا دی. اور پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, اور اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو, ایک دوسرے سے مانگتے ہو, یہ دے دو وہ دے دو. ہم نے جو یہ رشتہ مانگا ہے اللہ کے نام پر مانگا ہے. پھر اللہ کہتا ہے اگر اللہ کے نام پر یہ رشتہ مل گیا, یہ رشتہ مل گیا تو والارحام, اب ان رشتوں کا پاس و لحاظ بھی رکھنا ہے, اس رشتے کی قدر کرنی ہے, اس کی عظمت اور اہمیت کو سمجھنا ہے, اس کی قدر دانی کرنی ہے. اگر ایسا نہ ہو کہ رشتوں کو ہم توڑنے لگے اپنی نادانی اور جہالت کی وجہ سے, تو سب سے سخت مذمت کی گئی کتاب سن کے. اگر ہم نے اپنی نادانی کی وجہ سے ہم نے جو ہے نا رشتوں کی قدر نہیں کی, اس کی تقدس اور اس کی عظمت کا لحاظ نہیں رکھا. اللہ کہتا ہے والا ارحام, رشتہ داری کا لحاظ اور کو لحاظ, رشتہ مل گیا تو اس کا لحاظ رکھنا ہے, اس کی قدر کرنی ہے, اس کے تقدس کو سمجھنا ہے, اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے, اس کی عظمت کو سمجھنا ہے, اور عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے رشتوں کو نبھانا ہے. اور جو رشتوں کو نبھاتے نہیں ہیں, قرآن کریم کے اندر جہنم کی وعید سنائی گئی ہے وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ, جو لوگ اللہ کے عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں, اللہ سے عہد کرنے کے بعد, اللہ سے عہد بھی کر لیا ہے اور اللہ سے عہد کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں, جیسا کہ اللہ سے عہد کیا کہ اللہ تیری ذات پر ایمان لائیں گے, تیری صفات پر ایمان لائیں گے, اور اللہ سے عہد ہے تیرے رسولوں پر ایمان, جنت پر, جہنم پر, یوم آخرت پر اور اچھی بری تقدیر پر. یہ اللہ کا عہد ہے, ہم نے اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے. تو جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ, اور اسی طرح جن رشتوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان رشتوں کو توڑ دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار, ایسے لوگوں کے لیے لعنت ہے, اللہ کی غضب, اللہ کی پھٹکار ہے. اللہ کی رحمت سے یہ لوگ بہت دور چلے جاتے ہیں. اللہ کی نظر کرم اور عنایات اور لطف عنایات کی بارش بھی اس پر نہیں ہو سکتی. اللہ کی جو نظر کرم ایک ایمان والوں پر ہوتی ہے, اللہ کی لطف و عنایت کی جو بارش ہوتی ہے, اللہ کی لطف و عنایت سے یہ شخص دور چلا جاتا ہے. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ, اور قرآن جو ہے جہنم کی دھمکی دے رہا ہے جو رشتوں کا پاس و لحاظ نہیں کرتے, رشتوں کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں اور معمولی سی بات کے لیے رشتوں کو توڑ ڈالتے ہیں. اللہ کہتا ہے وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ, اور ان کے لیے برا گھر ہے, برا گھر وہی جہنم ہے. اور یہ رشتہ جو میاں بیوی کا رشتہ اتنا اہمیت کا حامل ہے, اللہ کی نظر میں اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نشانی قرار دیا ہے. اللہ اپنی نشانی, اپنی قدرت کی نشانی میں سے اللہ کو بتا رہا ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری بیویاں تمہاری جنس سے پیدا کی ہے. اللہ کی نشانیوں میں سے وَمِنْ آيَاتِهِ, اللہ کی نشانیوں میں سے, قدرت کی نشانیوں میں سے, طاقت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جو بیویاں پیدا کی ہے, ہمارا جو جوڑا پیدا کیا ہے, اللہ پاک کہتا ہے مِنْ أَنفُسِكُمْ, تمہارے جنس سے ہم نے پیدا کیا. اگر اللہ تعالیٰ ہماری جنس سے پیدا نہیں کرتا بلکہ حیوانوں کے جنس سے پیدا کر دیتا, جنات کے جنس سے پیدا کر دیتا, تو پھر اللہ پاک جو کہتا ہے
قرار نہیں ملتا. ایک انسان پورے دن تھک کر کے آتا ہے, صبح سے لے کے شام تک تھکتا ہے, اور شام کو گھر آئے پھر سکون نہ ملے, تو پھر زندگی کیسی عجیب بن جائے گی, زندگی کیسے اس کی بدمزہ بن جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جن سے ہی ہمارا جوڑا پیدا کیا ہے, تسکنوا الیہ, تاکہ تم کو اس سے سکون حاصل ملے. اور آگے اللہ کہتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان مودت کو ڈال دیا اور رحمت کو ڈال دیا. لفظ مودت اللہ نے استعمال کیا ہے, محبت کا لفظ اللہ نے یہاں پر استعمال نہیں کیا, مودت کا لفظ استعمال کیا ہے. اور مودت ایسی محبت کو کہتے ہیں جو دونوں طرف سے پائی جاتی ہے. محبت صرف ایک طرف سے ہوتی ہے, محبت دونوں طرف سے بھی ہو سکتی ہے, لیکن محبت ایک طرف سے بھی ہوتی ہے. ہم آپ سے محبت کرتے ہیں لیکن آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے. اسی طرح ہم جو ہے نا ہماری گاڑیوں سے بھی محبت ہے, اور اسی طرح مکانات سے محبت ہے, لیکن مکانوں کو گاڑیوں کا ہم سے محبت نہیں ہو سکتی. لیکن مودت ایسی چیز ہے کہ دونوں طرف سے محبت پائی جاتی ہے. مودت کا لفظ جو ہے نا اس بات پر جو ہے نا کمباس ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مودت کا لفظ استعمال کیا کہ میاں بیوی کو اللہ نے پیدا کیا, اور میاں بیوی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مودت کو ڈال دیا. یہی وجہ ہے کہ ایک بیوی کو اپنے شوہر سے اور شوہر کو اپنی بیوی سے حد درجہ محبت ہوتی ہے. لاکھ اختلافات ہو, جھگڑے ہوئے اور زندگی عجیب بن جائے, لیکن مودت کا تقاضا یہ ہے ایک دوسرے کی رحمت اس کے دلوں کے اندر پائی جاتی ہے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کا لفظ بھی استعمال فرماتا ہے, رحمت کا لفظ استعمال فرماتا ہے کہ جتنے بھی اختلافات ہو, جھگڑے ہو میاں بیوی کے اندر, لیکن دونوں کے دلوں میں یہ رحمت باقی رہتی ہے. اگر دونوں ایک دوسرے سے جدا بھی ہو جائے پھر بھی خفیہ طور پر اور پوشیدہ طور پر ایک دوسرے کے احوال کو معلوم کرتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کی خبرگیری لیتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کے جو ہے نا مزاج اور خیریت کو معلوم کرتے رہتے ہیں. اسی رحمت کا تقاضا ہے. رحمت کا معنی ہی ہے لطف, عنایت, اور جو ہے رحم دلی کے معنی میں آتے ہیں, عنایت کے معنی میں آتے ہیں, توجہ کے معنی میں آتے ہیں. کہ اختلاف کے باوجود بھی ایک کی توجہ دوسرے پر رہتی ہے, اختلافات کے باوجود بھی. تو ہمیں یہ کہنا ہے, وقت بھی ہو رہا ہے کہ جتنے بھی جو ہے نا جھگڑے ہو, ہمیں اپنے اسلام کو جو ہے نا وہاں پر سامنے لانا ہے. اللہ کا حکم ہے کہ رشتوں کو نبھانا ہے, اور رشتوں کے اندر جو کھٹاس پڑتی ہے یہ صرف عدل اور انصاف کو تھامنے نہ تھامنے کی وجہ سے, اور اللہ کا تقوی جو ہے دلوں میں پیدا نہ کرنے کی وجہ سے. اگر اللہ کا تقوی پیدا ہو گیا, جیسا کہ دوسری آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو, اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو. اللہ پاک فرماتا ہے یصلح لکم اعمالکم, جتنے بھی تمہارے درمیان اختلافات ہیں, یہ دلوں میں قدورت ہے, رنجش ہے, بغض ہے, عنایت ہے, یہ حسد ہے, یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا. اور پھر کیا ہوگا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, جو بھی خطائیں ہوئی ہیں اور کسی طرف سے زیادتیاں ہوئی ہیں, میاں کی طرف سے زیادتی ہوئی یا بیوی کی طرف سے زیادتی ہوئی یا دونوں سنگیوں میں سے کسی کی طرف سے زیادتی ہوئی, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور جو اللہ اس کے رسول کی مان کر کے چلے گا, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, اس سے بڑی کامیابی مل گئی. تو ہمیں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے نا موت دے, تو اسی اسلام پر موت دے, ایمان پر موت دے. یہ ہمارے لیے قابل فخر بات ہے, صرف جو ہے نا مسلمان, بلکہ ہمیں فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے, ایمان کی دولت سے نوازا ہے. شرک سے, بت پرستی سے اللہ نے ہماری حفاظت فرمائی. میں نے جو دوسری آیت کریمہ پڑھی تھی دوسرے نمبر پر, الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ, اللہ تعالیٰ نے اپنے عہد و پیمان کے ساتھ رشتوں کا ذکر کرتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ رشتوں کو توڑنا اتنا سنگین گناہ ہے جتنا کہ اللہ کے عہد و پیمان کو توڑنا سنگین گناہ ہے. رشتوں کو توڑنا, رشتوں کو نہ نبھانا اور رشتوں کو جو ہے نا ختم کر دینا اتنا سنگین گناہ ہے, اتنا بھاری گناہ ہے جتنا کہ اللہ کے عہد و پیمان کو توڑ دینا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے کہا کہ دھمکی دیتا ہے ایسے لوگوں کو جو اللہ کے عہد کا پیمان نہیں رکھتے اور رشتوں کا جو ہے نا لحاظ نہیں رکھتے. اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار, ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہوتی ہے, اللہ کی لعنت ہوتی ہے, اللہ کا غضب ہوتا ہے, اللہ کی پھٹکار ہوتی ہے, اور اللہ کی رحمت سے وہ سب دور چلے جاتے ہیں. اور پھر آخرت میں جو ہے نا اس کا ٹھکانہ ولہم سوء الدار. یہ اور بات ہے کہ مومن ایمان والے ہیں, اللہ پر ایمان ہے, ایک نہ
सजा वलहुम सूअ दार है, यानी जहन्नम का घर है, जहन्नम में जो है ना हमें इससे पाक साफ होने के लिए भेजा जाएगा। हम जब दुनिया की मामूली सी आग की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर जहन्नम की आग को कैसे